مصطفیٰ ایسا آئینہ کہ ایسا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ نگاہ آئینہ ساد میں۔ حضرات دی وقار ہر قسم کی حمد و سلام اللہ رب العالمین کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد عرب درود و سلام اس ذات اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے، کہ جن کے قلب ادب کے اوپر مالک رب العالمین نے قرآن جیسی مقدس و معلی کتاب کو نازل فرمایا ہے۔ حضرات اسی کتاب حمید میں سے آپ احباب کے سامنے قرآن کریم کا ایک چھوٹا سا مقام تلاوت کیا کہ جس مقام عالی شان کے اندر مالک رب رحمان نے اس امر کا اعلان فرما دیا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا اور اس کے حکم سے اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والا بنا کر کے، ایک روشن چراغ بنا کر کے مبعوث فرمایا ہے۔ حضرات دی وقار آج کے مختصر خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر اس آیا مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے حبیب کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن، میرے پیغمبر کے جمال، میرے پیغمبر کے بے مثال حسن کا تذکرہ کیا جائے گا۔ حضرات دی وقار صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور فرماتے ہیں کہ حبیب کائنات جناب محمد الرسول اللہ تمام لوگوں میں سے زیادہ وجیحہ تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جسمانی لحاظ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ دلکش، سب سے زیادہ پیارے، نہ آپ کا قد مبارک چھوٹا تھا بلکہ آپ کا قد مبارک درمیانہ تھا، نہ لمبا تھا نہ چھوٹا تھا بلکہ درمیانہ تھا، اور میرے حبیب کائنات کو مالک رب العالمین نے خوبصورت بنایا تھا۔ حضرات دی وقار اسی لیے تو شاعر کہتا ہے کہ روح مصطفیٰ ہے ایسا آئینہ کہ ایسا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بدم خیال میں، نہ نگاہ آئینہ ساز میں۔ حضرات دی وقار حبیب کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں سے زیادہ خوبصورت بن کر کے آئے۔ بڑی بڑی دنیا کے اندر حسین و جمیل پیدا ہوئے، ماؤں نے بڑے بڑے بیٹوں کو پیدا فرمایا، لیکن حضرات یہ پکی بات ہے کہ حبیب کائنات جناب محمد الرسول اللہ ہر لحاظ سے پوری کائنات میں حسن اور سرداری والے ہیں۔ آپ حسن کے معاملے کے اندر بھی سردار، آپ حسینوں کے معاملے کے اندر بھی سردار، میرا حبیب خلق اور خلق کے معاملے کے اندر بھی سردار۔ حضرات دی وقار اگر خاک کے اوپر پیش پڑی آئے خلق کا معنی کہ حبیب پیغمبر ہر لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، گفتار کے لحاظ سے، پیار کے لحاظ سے اعلیٰ، اور اگر خاک کے اوپر زبر پڑی جائے میرا حبیب کائنات جسمانی لحاظ سے، بناوٹ کے اعتبار سے سب پوری کائنات کا سردار ہے۔ اور یہ بات پکی ہے کہ حبیب کائنات خدا تمام خطباء کے سردار، حبیب کائنات تمام شرفاء میں جتنے بھی شرفاء ہیں ان کے سردار ہیں۔ میرے پاک پیغمبر کو مالک رب العالمین نے تمام جتنے بھی زیادہ فصاحات تشریف لائے ان کے سردار بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ اگر حضرات کو میرے
पैगंबर की बलूगत को देखा जाए, हजरात बड़े बड़े छबान आए, लेकिन हजरात दी वकार तमाम बुलागा के सरदार आमीना के लाल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बनाया है। अगर इल्म के लिहाज से देखा जाए बड़े बड़े उलमा आए हैं, लेकिन हजरात दी वकार तमाम उलमा के सरदार हबीब कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह है। और अगर सदर के लिहाज से देखा जाए हजरात तमाम असदा के सरदार मेरे महबूब पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अगर अमानत में देखा जाए हजरात कायनात के तमाम जितने भी ईमानदार हैं उन तमाम ईमानदारों के सरदार हबीब कायनात है। अगर दयानत में देखा जाए हजरात दयानतदार जितने भी आए कायनात के अंदर तमाम दयानतदारों के सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह है। हजरात अगर अदालत में देखा जाए जितने भी आदल आए तमाम आदलों के सरदार हबीब कायनात अलैहिस्सलाम है। अगर शुजात के अंदर देखा जाए जितने भी बहादुर और दलेर आए हजरात तमाम बहादुर और दलेरों में से मेरे पाक पैगंबर को मालिक रब्बुल आलमीन ने सरदारी अता फरमाई। इल्म में तमाम हलीमों के सरदार हजरात तकवे में तमाम मुत्तकी के सरदार इस्लाम में तमाम मुस्लिमीन के सरदार और हजरात दी वकार आमीना के लाल अलैहिस्सलाम रसालत के अंदर भी तमाम रसूलों के सरदार अंबिया के अंदर भी तमाम अंबिया के सरदार और हुस्न के मामले के अंदर भी हबीब कायनात जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तमाम हसीनों के सरदार बना करके आमीना के लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मालिक रब्बुल आलमीन ने हम पर अल्लाह पाक ने उनको अपने पैगंबर बना करके मबूस फरमाया है। हजरात दी वकार आइएगा और किसी अहले दिल ने बड़ी प्यारी बात कही है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फखरे रिसालत हादी अकरम मोहब्बत कुरान रहमत आलम सबसे मुकर्रम सबसे मुअस्सम माहे मुनव्वर नैयर आदम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम प्यारे प्यारे नाम वाला प्यारे प्यारे नाम वाला अच्छे अच्छे काम वाला सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जन्नत के इनाम वाला मुर्सर बरहक नाज़िश आदम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जिसकी सीरत खुल्क और करदार और जिसकी सीरत कुरान है हजरात दी वकार जिसकी सूरत आए आए रहमान है राहिए हुदा और शमाए फरोदा पैकरे खूबी हुस्ने मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हजरात ये जोशे खताबत की बात नहीं बल्कि ये पक्की बात है। आमीना के लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मालिक रब्बुल आलमीन ने तमाम जहानों का सरदार बना करके महबूब फरमाया। हजरात रवायत मुस्लिम की है आमीना के लाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया हजरत इमाम अबू हुरैरा इस हदीस के रावी हैं हबीब कायनात फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे सारी औलाद आदम का सरदार बना करके महबूब फरमाया। हजरात दी वकार हर मामले के अंदर हबीब कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम है और हुस्न के मामले के अंदर जमाल के मामले के अंदर और खूबसूरती के मामले के अंदर भी आमीना के लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम लोगों के सरदार बना करके महबूब फरमाए हैं। हजरात दी वकार इसीलिए तो मालिक रब्बुल आलमीन ने अपनी किताबे हबीब के अंदर इस खबर का ऐलान फरमा दिया या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नदीरा व दाइयन इलल्लाहि
بِإِذْنِهِ وَسِرَاجٌ مُنِيرًا۔ اے نبی ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا، ہم نے آپ کو ڈرانے والا اور ہم نے اللہ کی طرف بلانے والا روشن چراغ بنا کر کے محبوس فرمایا۔ روشن چراغ حضرات دی بغیر حبیب کائنات کو مالک نے بڑا حسین بنایا، اور کسی اہل دل نے کہا، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کر صورت اس کی۔ حضرات دی بغیر حبیب کائنات علیہ السلام حسن کی تاثیر کیا ہے؟ حضرات آئیے گا آپ احباب کے سامنے میرے محبوب پیغمبر کے حسن کے حوالے سے یہ بات گوشگدار کروں کہ حبیب کائنات کے حسن کو دیکھ کر کے بڑے بڑے آقا علیہ السلام کے پیروکار بن گئے۔ میرے پیغمبر کے حسن کو دیکھ کر کے بڑے بڑے میرے پیغمبر کے تابع دار بن گئے۔ حضرات دی وقار قریش مکہ نے اپنا ایک نمائندہ بنا کر کے حبیب کائنات علیہ السلام کی طرف بھیجا۔ حضرات دی وقار یہ ابو رافع ہے۔ ابو رافع بڑا تنہا ہے، قریش مکہ کا نمائندہ ہے۔ حبیب کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتا ہے۔ مدینہ منورہ ہے، بڑی دور دراز کا سفر کر کے ابو رافع جب مدینہ منورہ کے اندر پہنچتے ہیں، حضرات دی وقار کیا دیکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی مسجد نبوی کے اندر حبیب کائنات محمد الرسول اللہ تشریف فرما ہے۔ یہ دیکھیے گا کہ کس طرح چاند حضرات دی وقار ستاروں کے اندر نمایاں لگتا ہے، اسی طرح حبیب کائنات اپنے اصحاب کے اندر چاند کی طرح روشن اور نمایاں لگ رہے ہیں۔ یعنی میرے پیغمبر کے صحابہ ستارے ہیں، میرا پیغمبر چاند ہے۔ حضرات دی وقار جب انہوں نے میرے پیغمبر کو دیکھا اور پھر کسی شاعر نے کہا، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے۔ سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ حضرات دی وقار ابو رافع اپنی زبان سے کہتے ہیں، جب میں مدینہ منورہ کے اندر پہنچتا ہوں، حبیب کائنات محمد الرسول اللہ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے جھرمٹ میں دیکھتا ہوں، میرے پیغمبر کی چہرے کے اوپر تبسم ہے، میرا پیغمبر مسکرانے والا، میرا پیغمبر تبسم فرمانے والا۔ حضرت آقا علیہ السلام کے جسم اور حسن کو دیکھ کر کے ابو رافع کی آیا پلٹ جاتی ہے۔ میرے پیغمبر اپنے صحابہ سے محبت کرنے والے، میرے پیغمبر اپنے صحابہ سے پیار کرنے والے۔ ابو رافع کہتے ہیں کہ جب میں نے محمد کریم کے حسن کو دیکھا، جب میں نے محمد کریم کے چہرے کو دیکھا، جب میں نے محمد کریم کے رخسار کو دیکھا، جب میں نے محمد کریم کے چہرے انور کو دیکھا، میری مایا پلٹ گئی۔ حضرات دی وقار اسی وقت ابو رافع کہتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ حضرات دی وقار وہ میرے پیغمبر علیہ السلام کا تابع دار بن جاتا ہے اور اسی وقت اعلان کر دیتا ہے، آج کے بعد میں مسلمان ہوں، آج کے بعد میں ایمان والا ہوں۔ حضرات دی وقار حضرت آقا علیہ السلام کا حسن دیکھ کر کے ابو رافع ایمان والے بن جاتے ہیں اور اپنی زبان سے کہتے ہیں، آقا جی میں مکے کا سفیر بن کر کے آیا تھا، میں مکے والوں کا نمائندہ بن کر کے آیا تھا، لیکن آقا جی آپ کا مرید بن گیا ہوں، آپ کا غلام بن گیا ہوں، آپ کا خدمت گزار بن گیا ہوں۔ آقا جی اب میں آپ کے در اقدس کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، آپ کی چوکٹ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ حضرات دی وقار وہ خوبصورت چہرے والا محمد، وہ پیاری زلف والا محمد، وہ بہترین رخسار والا محمد، آقا
علیہ السلام نے کہا نانا نا ابو رافع، میرا مشرکین مکہ کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے، میرا مشرکین مکہ کے ساتھ یہ معاہدہ اور حضرات دی بغیر دستاویز ہوئی ہے کہ میرے پاس آنے والا ان کا آدمی میں اپنے بات نہیں رکھوں گا۔ اے ابو رافع اب تو واپس پلٹ جا، تو سفیر بن کر کے آیا ہے اور واپس چلا جا۔ حضرات دی بغیر ابو رافع فرماتے ہیں حبیب کائنات کے کردار کو دیکھا، حبیب کائنات کی گفتار کو دیکھا، حبیب کائنات کے حسن کو دیکھا، میں گرویدہ ہو گیا، حبیب کائنات کی بات کو دیکھا، میں ان کا غلام ہو گیا اور حضرات دی وقار کو واپس پلٹ جاتا ہوں، مکہ میں آتا ہوں اور مکے والوں کو کہتا ہوں آج کے بعد میں محمد کا مرید ہوں، آج کے بعد میں محمد کا غلام ہوں، آج کے بعد میں محمد علیہ السلام کے حسن سے متاثر ہونے والا ہوں اور کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ حضرات دی وقار اسی لیے تو اللہ نے کہہ دیا وداعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا، اور لوگوں آمینہ کے لال کو اللہ رب العالمین نے اپنا دائی اور روشن چراغ بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ حضرات دی وقار میرے پیغمبر اتنے پیارے، میرے پیغمبر اتنے خوبصورت، کائنات کے اندر بڑے بڑے حسین آئے، کائنات کے اندر بڑے بڑے محجبین آئے، لیکن حضرات دی وقار کوئی بھی میرے پیغمبر کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور لوگوں کیسے کرتا؟ مالک رب العالمین نے آپ جیسا کائنات کے اندر کوئی پیدا ہی نہیں فرمایا۔ حضرت جابر قربان جاؤں، حضرت جابر میں تجھے یاد کر رہا ہوں، آج خطبہ الجمعہ المبارک کے موقع پہ یاد کر رہا ہوں، اور جابر تو کتنی مقدر اور نصیب والا ہے۔ حضرت جابر نے میرے پیغمبر کے حسن کا مشاہدہ کیا اور لوگوں کس طرح کیا؟ حضرت جابر فرماتے ہیں ایک رات میں یہی چلتا چلا تھا، آقا علیہ السلام کو ڈھونڈتا ہوا مسجد نبوی میں پہنچ جاتا ہوں، اور رب اکبر کی قسم ہے مسجد نبوی کے کچے صحن کے اوپر میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ لیٹے ہوئے ہیں، میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ رنگ کا جبہ پہنا ہوا ہے، اور قربان جاؤں جابر تیرے مقدر پر کہ تو نے میرے پیغمبر کے حسن کو دیکھا، میرے پیغمبر کے جسم کو دیکھا، میرے پیغمبر کے چہرے انور کو دیکھا۔ حضرات دی وقار یہ پکی بات ہے جو میرے پیغمبر کے حسن کو دیکھنے والا بن گیا، میرے پیغمبر کو حسن کو دیکھ کر کے ایمان لے کر کے آنے والا بن گیا، مالک رب العالمین نے اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا ہے، بلکہ میرے پیر مرشد علیہ السلام نے فرما دیا، محمد الرسول اللہ نے فرما دیا جو بندہ میرے دیکھنے والا میرے اوپر ایمان لانے والے کو دیکھتا ہے اور اس کو دیکھنے والے کو دیکھتا ہے، اس کے اوپر مالک رب العالمین نے جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا ہے۔ حضرات دی وقار جابر کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا حسن کیسا ہے، میرے پیغمبر کا جسم کیسا ہے، میرے پیغمبر کا جمال کیسا ہے، مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی کا کچا صحن ہے، میرے پاک پیغمبر لیٹے ہوئے ہیں، میرے پیغمبر کے وجود عدن کے اوپر سرخ رنگ کا جبہ پہنا ہوا ہے، اور میں چاند چودھویں کا بھی دیکھ رہا ہوں اور محمد کریم کا چہرہ بھی دیکھ رہا ہوں، اور لوگوں دیکھو تو صحیح کتنے مقدر کی بات ہے۔ آج ملک پاکستان کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے اوپر تبرہ کھولنے والے کئی مان لعین کیوں نہیں سوچتے؟ صحابہ نے محمد کے چہرے کو دیکھا، صحابہ نے محمد کے حسن کو دیکھا، صحابہ نے محمد علیہ السلام کے جسم کو دیکھا، اور لوگوں سن لو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے مقدر اور نصیب کہتے ہیں کہ تو مسجد نبوی کے صحن میں کھڑا ہے، محمد کے چہرے کا مشاہدہ کر رہا ہے، آسمان کے چاند کا مشاہدہ کر رہا ہے، اپنی زبان سے کہتا ہے کبھی میں چاند کی طرف دیکھتا ہوں اور چاند سے نظر پلٹاتا ہوں، محمد کے چہرے انور پہ ڈالتا ہوں۔ آخرکار حضرت جابر نے کہا تو کیا کہا، اے چاند
اور سن لے اگر تجھے حسن ملا ہے آمینہ کے لال سے ملا ہے، معلوم ہوا محمد الرسول اللہ چاند سے بھی زیادہ حسین چہرے والے۔ حضرات دی بکار، اسی لیے تو مالک رب العالمین نے بیان فرما دیا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا کہ میں نے اپنے پیغمبر کو اپنا داعی بنا کر کے روشن چراغ بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ اور لوگوں سن لو حبیب کائنات کا حسن کیا ہے، آئیے گا آپ احباب کے سامنے حضرت اما عائشہ صدیقہ طہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت گوش گزار کروں۔ روایت اما جی عائشہ کی ہے، بخاری و مسلم کی اندر موجود ہے۔ سیاستہ کو پڑھنے والے بن جاؤ، میرے پیغمبر کی حدیث کو یاد کرنے والے بن جاؤ، قصے کہانیوں سے اپنی جانوں کو چھڑوا لو اور نبی کی سنت پالی، نبی کی حدیثوں سے اپنے دل کو لگا لو۔ حضرات دی وقار اما جان عائشہ فرماتی ہے ایک دن میں اپنے گھر کے اندر موجود تھی، میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ میرے آنگن کے اندر موجود تھے۔ اچانک دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، دروازے کے اوپر میرے پیغمبر جاتے ہیں، باہر میرے پیغمبر کا سبحان کھڑا ہے جس کا چہرہ اترا ہوا ہے۔ حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سبحان کے چہرے کو اترا ہوا دیکھا اور لوگوں میرا پیغمبر حریص بن کے آیا، میرا پیغمبر لوگوں کے دلوں کی ترجمان بن کر کے آیا۔ میرا پیغمبر کی خواہش ہے میرا امتی کوئی بھی ہو، وہ میرا امتی میرا کلمہ پڑھنے والا ہو، وہ جہنم میں نہ پہنچے، وہ جہنم میں نہ جائے، اس کو جہنم کی آگ نہ چھوئے۔ حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سبحان سے کہا پیارے سبحان تیرا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ حضرت سبحان نے کہا تو کیا کہا، آقا آج مجھے موت یاد آئی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر بندے نے مرنا ہی مرنا ہے، ہر بندے جاندار نے دنیا کے اندر اپنا رب العالمین کے پاس جانا ہی جانا ہے، موت والا پیالہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ حضرات دی وقار جابر فرماتے ہیں پیارے آقا جی آپ میرے دل کے قرار ہیں، آپ میرے دل کے ترجمان ہیں، آپ میرے دل میں رہنے والے ہیں۔ میں گھر کے اندر ہوتا ہوں، میری امی میرے سامنے ہوتی ہے، میرے ابو میرے سامنے ہوتے ہیں، میری بیوی میرے سامنے ہوتی ہے، میرے بیٹے بیٹیاں میرے سامنے ہوتے ہیں، لیکن آقا جی میرا دل گھر کے اندر نہیں لگتا۔ جب آپ کی یاد آ جاتی ہے پھر بیوی کے چہرے کو دیکھ کر کے آپ کی یاد نہیں اترتی، پھر ماں کے چہرے کو دیکھ کر کے آپ کی یاد نہیں جاتی، ابا کے چہرے کو دیکھ کر کے آپ کی یاد نہیں جاتی، اپنے بچوں کو دیکھ کر کے آپ کی یاد نہیں جاتی۔ جب تک آپ کے چہرے انور کی زیارت نہ کر لوں، آپ کے پیارے رخساروں کو نہ دیکھ لوں، آپ کی پیاری زلفوں کو نہ دیکھ لوں، آپ کے پیارے چہرے کو نہ دیکھ لوں، اللہ کے حبیب پیغمبر مجھے اقرار نہیں آتا۔ لیکن آقا جی آج مسئلہ ہی عجیب ہے، مجھے موت یاد آئی، آپ کو بھی موت آئے گی، مجھے بھی موت آئے گی، آپ کو موت آئے گی، آپ کو جنت کے اندر سے اللہ رب العالمین پیغمبر اپنے نبیوں کا ساتھ دیں گے، آپ کا ساتھ جناب آدم کا ساتھ ہوگا، آپ کا ساتھ جناب نوح کا ساتھ ہوگا۔